الجزیرہ ایک بار پھر خبروں میں ہے اور اس کی وجہ بنی ہے الجزیرہ کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر مظفر آباد سے کی گئی حالیہ الیکشن پر رپورٹنگ، جس کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب یہاں اس آئرنی کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان اور اسرائیل ان دو ممالک میں سے ہیں جنہیں الجزیرہ کی رپورٹنگ سے حالیہ دنوں میں مسئلہ ہوا ہے۔ ایک طرف اسرائیل میں الجزیرہ کی نشریات اور سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی، جسے اسرائیلی حکومت نے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیا۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی الجزیرہ کی رسائی اور اس کی رپورٹنگ کے حوالے سے سوالات اٹھ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا پھر یہ اس بڑے عالمی مسئلے کا حصہ ہے جہاں حکومتیں ان میڈیا اداروں پر دباؤ ڈالتی ہیں جو ان کے بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسرائیل نے 2024 میں ایک قانون منظور کروایا جس کے تحت حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایسے فورن میڈیا کے اداروں کے خلاف کارروائی کر سکے جنہیں وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی قانون کے تحت الجزیرہ کی اسرائیل میں ایکٹیویٹیز بند کی گئیں۔ اسرائیلی حکومت کا موقف تھا کہ الجزیرہ کی رپورٹنگ سیکیورٹی ایشوز سے جڑی ہوئی ہے۔ الجزیرہ نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ اقدام آزادی صحافت کو محدود کرتا ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک طرف تو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، انسانی امداد اور غزہ میں ہونے والی انسانی صورتحال پر مسلسل آواز اٹھاتا ہے۔ پاکستان نے کئی مواقعوں پر فلسطینی صحافیوں کے کام، شہریوں کے تحفظ اور معلومات تک رسائی کی اہمیت پر بھی بات کی ہے، لیکن کیا وہ اصول جو ایک ریاست عالمی سطح پر دوسروں کے لیے مانگتی ہے، کیا وہی اصول اپنے ملک میں بھی اپلائی کرتی ہے؟ فریڈم آف پریس کا اصول صرف اس وقت اہم نہیں ہوتا جب متاثرہ صحافی کسی دوسرے ملک میں ہو، یہ اصول تب بھی اہم ہوتا ہے جب صحافی اپنی ہی ریاست، اپنی ہی حکومت یا طاقتور اداروں سے سوال کر رہے ہوں۔ یہ سوال صرف پاکستان کا نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک میں یہی تضاد نظر آتا ہے کہ ریاستیں بیرون ملک آزادی اظہار کے حق میں بات کرتی ہیں لیکن اندرون ملک تنقیدی آوازوں کو مشکل سمجھتی ہیں۔ اصل امتحان بھی یہی ہے کہ کیا کوئی ریاست اپنے لیے بھی وہی معیار قبول کرتی ہے جس کا مطالبہ وہ دوسروں سے کرتی ہے۔ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نیا نہیں ہے۔ گزشتہ برسوں میں صحافیوں، ٹی وی چینلز اور ایون ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مختلف اوقات میں دباؤ، پابندیوں اور سینسرشپ کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ الجزیرہ کی پاکستان سے متعلق رپورٹنگ، خاص طور پر سیاسی اور انتخابی معاملات پر اس کی کوریج نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا ریاستیں مشکل سوال پوچھنے والے میڈیا کو برداشت کر سکتی ہیں۔ ہر حکومت کو قومی سلامتی کا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی کون ڈیفائن کرتا ہے، اور کیا قومی سلامتی کے نام پر ایسی معلومات کو بھی روکا جا سکتا ہے جو عوامی مفاد میں ہوں۔ جمہوریت میں میڈیا کا کردار صرف حکومت کی بات دہرانا نہیں بلکہ سوال پوچھنا بھی ہے۔ ہر خبر رساں ادارے کی طرح الجزیرہ پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ایک رجحان نظر آ رہا ہے کہ جب حکومتیں کسی خبر یا بیانیے کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتی ہیں تو پہلا ری ایکشن اکثر میڈیا کو محدود کرنے کا ہوتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معلومات کو روکنا مزید سوالات پیدا کرتا ہے۔ الجزیرہ پر پابندی کا معاملہ صرف ایک چینل کا معاملہ نہیں، یہ اس بڑے سوال سے جڑا ہوا ہے، کیا ریاستیں ایسی صحافت برداشت کر سکتی ہیں جو طاقتور لوگوں سے مشکل سوال پوچھتی ہو؟ اور اصل امتحان بھی یہی ہے کہ وہ تنقیدی آوازوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔